جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ایک ضرب ایک میں ہوں آپ کا میزبان امجد وڈیچ اور میرے ساتھ ہیں میرے ساتھی میزبان ذیشان بھٹا صاحب۔ جی ویورز، آج پاکستان میں جو سب سے بڑی ہمیں نظر آتا ہے ایشو ڈسکس کرنے کے لیے، پورے پاکستان میں قدرت ایک جو بارش کی شکل میں، بارش ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ پورے پاکستان میں گلگت سے لے کے کراچی تک وہ ایک طرح سے مجھے اچھا تو نہیں لگتا کہتے ہوئے، لیکن بہت سے لوگ، وہ لوگ جو بے گھر ہو گئے ہیں، وہ لوگ جن کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، وہ لوگ جن کے گاؤں ملیا میٹ ہو گئے ہیں، وہ لوگ جن کے کاروباری مراکز، ہوٹلز، شاپس، وہ ساری بالکل بارش کا پانی، فلڈ کا پانی بہا کے لے گئے، تو ان کے لیے یہ زحمت ہے۔ جب ان کے لیے زحمت ہے تو مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بارش کا پانی جو ہے یہ ہمارے لیے زحمت کا باعث ایک طرح سے بن گیا پورے پاکستان میں، اکراس پاکستان۔ اس میں NWFP ہمارا جو ہے پختونخوا، خیبر پختونخوا، وہ تو آلموسٹ سارے کا سارا متاثر ہوا ہے، ناردرن ایریاز سے لے کے جو پشاور ویلی کا ایریا ہے اور آگے جو ساؤتھ کا ایریا ڈیرہ اسماعیل ہاں کا، اور بلوچستان تو پچھلے آلموسٹ 10 دن سے وہاں پہ فلڈ آئے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ایڈجسنٹ ایریاز ہیں پنجاب کے راجن پور، وہ بھی اس کے ساتھ اسی طرح متاثر ہو رہا ہے۔ پنجاب کی یہ صورتحال ہے کہ پنجاب میں اس وقت جو 3 دریا ہمارے پاس رہ گئے تھے انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد، ان میں تینوں کے تینوں دریاؤں میں فلڈ ہے۔ چناب نے بھی بجوات کا علاقہ سیالکوٹ میں، اور اس سے آگے آنورڈ گجرات، وزیر آباد، حافظ آباد، وہ آگے آنورڈ پانی چلتا جا رہا ہے، اور جہاں جہاں جا رہا ہے وہاں پہ تباہی پھیلاتا جا رہا ہے۔ جیلم دریا نے بھی ایسے کیا ہے، جیلم ڈسٹرکٹ سے لے کے آگے منڈی بہاؤدین ہے، سرگودا ہے، خوشاب ہے، اور اس طرح آگے وہ اپنے پورے جوبن کے ساتھ پوری جیسے وہ چیختا دھاڑتا ہوا وہ پانی آگے جا رہا ہے، اور لوگ جو ہیں ان کو ایک طرح سے بالکل بے گھر اور تباہ برباد کرتا ہوا۔ سیم کنڈیشن جو ہے وہ انڈس کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں وہ اس کے جتنے ٹریبیوٹریز ہیں انہوں نے خیبر پختونخوا کے ایریا میں بالکل چھوٹے چھوٹے بظاہر آپ کو وہاں جا کے دیکھیں تو آپ کو نالے لگتے ہیں، لیکن اس دفعہ انہوں نے وہاں پہ تباہی پھیلا دی، اور صرف جو سوات اور شانگلہ کا ایریا ہے وہاں پہ منیمم جو ایسٹیمیٹس ہیں، ہمارے جو کولیگز وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے ایسٹیمیٹس کے مطابق 300 افراد صرف ان 2 ڈسٹرکٹس میں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ باقی جو تباہی ہے اس کا تو بالکل ذکر ہی کیا کرنا۔ اس وقت جو ڈیتھ ٹول ہے وہی صرف کوئی 1000 سے اوپر چلا گیا ہے۔ جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں، افیکٹ ہوئے ہیں سے، وہ 3 لاکھ سے اوپر ہیں۔ جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں وہ بھی کچھ 3 لاکھ ایکڑ پہ کھڑی فصلیں جو ہیں وہ بھی تباہ ہوئی ہیں۔ سملرلی جو ولیجز، جو سٹیز، ٹاؤنز، وہ ایک طرح سے بہت بھٹا صاحب یہ بہت بڑی جو داستان ہے، بہت اس دفعہ تو لگتا ہے کہ کہتے ہیں جی 80 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے 1929 کے بعد، اتنا بڑا اس طریقے سے اتنا جو واسٹ لیول پہ فلڈ نہیں آیا۔ 92 میں جیلم میں آیا، یا 88 میں راوی میں آیا، اس طریقے سے فلڈز آتے رہے ہیں۔ ستلج میں آیا 88 میں، وہ آپ کو یاد ہوگا۔ لیکن یہ جو فلڈ جس طریقے سے آیا ہے اور پورا لگتا ہے کہ پورے کے پورے پاکستان کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، ہم سب اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بلکہ ایک انتہائی افسوسناک امر ہے کہ ہمارا ملک جو ہے اتنی مشکلات سے گزر رہا ہے۔ بلکہ اگر اس میں آپ دیکھیں تو فلڈ سے پہلے ایک پلین کریش ہوا ہے اسلام آباد میں۔ اس سب مسائل کے باوجود ایک نئی ڈگر پہ انٹرنیشنل پریشر جو ہے پاکستان پہ ماؤنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ہلری کلنٹن آئی ہوئی تھی، انہوں نے پاکستان پہ کافی پریشر کیا، انہوں نے اسامہ بن لادن کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ ہم نے ان کی تابع داری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ویسے ان کے پروٹوکول میں وہ تو ہم نے شاید کبھی بھی نہیں چھوڑی، لیکن انہوں نے بھی ہمارے پر روب ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی میرے خیال ہے۔ تو بن لادن کا انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے پھر یہ کہا کہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کو کہ معلوم ہے وہ کہاں پر ہیں، وہ کہاں پر ہیں، وہ کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں، اس کے بارے میں وہ اس سے زیادہ کچھ بولنا کبھی پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن ہر چکر میں کچھ نہ کچھ ضرور کہہ جاتے ہیں۔ یہ ہونا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے جیمز کیمرون نے ایک آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ایک کمپلیٹلی ان نیسیسری اسٹیٹمنٹ دے دی۔ تو اس کی کچھ خاص سمجھ نہیں آئی کہ جیمز کیمرون کو کیا ضرورت تھی اس طرح کی بات کرنے کی، اتنے نازک موقع کے اوپر ایک اتنی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دینے کی ان کو کیا ضرورت تھی۔ اس کے ساتھ پھر حامر کارزائی بھی جو ہیں ہی آلسو جمپڈ آن ٹو دا بینڈ ویگن، انہوں نے بھی ذکر کر دیا، انہوں نے کہا کہ نیٹو فورسز کی کیپیسٹی ہے وہ ٹریننگ سینٹرز کو ہٹ کرنے کی۔ پاکستان کا نام تو انہوں نے نہیں لیا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اگر وہ کیپیسٹی ہے نیٹو فورسز کی تو وہ کیوں نہیں اس پہ عمل درآمد کرتی۔ یہ سب چل رہا ہے، ریلیٹ کریں آپس میں تو پھر تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایسا تو نہیں ہو سکتا آؤٹ آف کنٹیکسٹ ایسے ایک بندہ ان آئسولیشن کو بات کر دے، اور وہ بھی اتنے ذمہ دار جو لوگ ہیں۔ افسوسناک عمل یہ ہے کہ اگر وہ ایک پلان تھا بھی
تو کم از کم یہ جو مسائل پاکستان کو اس وقت درپیش تھے تھوڑا ان کے گزر جانے کا انتظار کر لینا چاہیے تھا. کون سا اسامہ بن لادن کا قصہ جو ہے آج سے کوئی 1 ہفتہ پرانا ہے جو اس کا مزید 1 ہفتہ یا 2 ہفتے انتظار نہیں ہو سکتا تھا. اسی طرح سے ایک اور بڑی سنسنی خیز خبر ہے, سنیا مشرف صاحب جو ہیں وہ پاکستان واپس آنے کی تیاری کر رہے ہیں, بلکہ میری اطلاعات کے مطابق تو پارٹی لانچ کر دی ہے وہ تو پورے, میری اطلاعات کے مطابق تو آپ کی بھی ان سے کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ جی میری بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے دبئی میں. جنرل صاحب سے بڑی اچھی ہماری انٹریکشن ہوئی ہے, آلموسٹ کوئی 2 گھنٹے کی. کیا فرماتے ہیں جنرل صاحب؟ سارے وہ ایک سین کو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں, اور انہوں نے ایک ٹریڈیشنل جو تھیوری ہے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ سے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ 60% کی تھیوری ہے کہ 40% لوگ جو ہیں وہ بھیڑ بکریاں ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, لیکن جو باقی 60% لوگ ہیں ان کو کس طریقے سے کیپ کیا جائے. اور ان کے لیے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ بڑی وہ ان کو کہتی رہی ہے کہ وہ سائلنٹ میجورٹی ہے. جنرل ضیاء کے دور میں بھی یہ ہوتا تھا, ایوب کے دور میں بھی ہوتا رہا. جنرل صاحب جب پاور میں تھے تب بھی وہ یہی کرتے رہے, اور اسی کے لیے پھر سسٹمز دوسرے لائے جاتے ہیں, پارٹیز بنائی جاتی ہیں کہ ان لوگوں کے ہم نے آن بورڈ لے کے آنا ہے, اور یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے ساتھ چلیں گے. اب جنرل صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی اسی 60% کے اوپر وہ بیس کر رہے ہیں اپنی ساری جو ان کی اسٹریٹجی ہے. اور اس میں بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی جنرل صاحب یہی جو 60% ہے اسی کے اوپر ایم کیو ایم وہ بینک کر رہی ہے, اور انہوں نے پورے پاکستان میں اپنا انتظامی تنظیمی سیٹ اپ بنا دیا ہے ہر ٹاؤن لیول تک, اور اسی کے اوپر کلیم کر رہی ہے کاف لیگ, اسی کے اوپر عمران کلیم کر رہے ہیں. اور یہ سارے لوگ آپ بھی اسی میں آ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں دیٹ مینس کہ باقی جو 40% ہیں, میں نے کہ ان کو کہا جی, میں نے کہا جی جو بھٹو صاحب ایک مثال ہے ہمارے سامنے کہ انہوں نے وہ آئے اور چھا گئے, لیکن انہوں نے جو میسج دیا وہ اسی 40% کو دیا. یہ بھیڑ بکریاں جو ہیں جن کو وہ کہتے ہیں, انہوں نے آگے ووٹ دیے اور انہوں نے وہ ریولوشن لے کے آئے وہ بھٹو. اب اگر یہ 60%, میں نے کہا جی ہم 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں جنرل راشد قریشی صاحب بھی تھے, ہمارے دوست چوہدری فواد صاحب بھی تھے, بیرسٹر سیف بھی تھے, اور بھی ان کے جنرل صاحب کے ساتھ جو دوست ہیں ان کے وہ سارے تھے. تو میں نے کہا یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے شاید ووٹ ڈالا ہو, میرا نہیں خیال کسی اور نے ووٹ ڈالا ہو, لیکن وہ سارے یہ 60% ہیں. تو اگر یہ ان لوگوں کے اوپر آپ ڈپینڈ کر کے پولیٹکس ساری فیوچر کی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو پاور میں لے آئیں گے 60%, تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو بیٹھ کے گھروں میں مزے لیتے ہیں الیکشن کو بھی, ہالیڈے اس کو مناتے ہیں. تو وہ جو 40% ہے اس کے لیے آپ کے پاس میسج کیا ہے, اس میسج کو پہنچانے کے لیے آپ کی تنظیم کون سی ہے, وہ چینل کون سا ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں تک آپ کی آؤٹ ریچ ہوگی اور لوگ آپ کی بات کو سنیں گے. اگر آپ بھٹو کی طرح کریں تو وہ تو اب بھٹو تو ایک ہی تھا ہسٹری میں. نہیں تو مشرف صاحب نے کیا کہا کہ ان کے پاس ایسا کون سا الدین کا چراغ ہے؟ مشرف صاحب ویسے بہت کانفیڈنٹ % کو وہ موبلائز کرنے میں کامیاب ہوں گے, وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں. دیکھیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں ان کا جو باڈی لینگویج ہے وہ اس میں کوئی ویکنیس فیل نہیں ہوتی تھی ان کی, وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں. ان کی ایک بار انہوں نے جو ریپیٹ کی بات وہ کہہ رہے تھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں, پاکستان نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں, اور میرا میسج پاکستان کے لیے ہے, نہ کہ میں خود کوئی میری خواہش ہے میں پاور میں آؤں, نہ میرے ساتھ جو لوگ ہیں. اور میں ڈائریکٹ میسج دوں گا, اور جو تنظیم میں بنا رہا ہوں وہ بھی ان کے لیے بنا رہا ہوں. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے سچ بڑے بڑا سمپل سا سوال ہے کہ جو ان کے ساتھی تھے وہ تو ان کے ساتھ رہے نہیں ہیں, تو نئے ساتھی کہاں سے بن جائیں گے ان کے؟ یہ ایک بڑا کویسچن ان کے لیے جو ہے نا وہ ہم نے بھی چھوڑا کہ جی آپ کے ساتھ جو ایون ان کی جو بیوروکریٹک سیٹ اپ میں جو لوگ ان کے, طارق عزیز صاحب مثلا بہت بڑا, انہوں نے پہلے دن سے آخر تک ان کے ساتھ رہے, اب نہیں ہیں, اور ان کے آپس کے اچھے ریلیشن شپ بھی نہیں ہے. سملرلی جو باقی ان کے ساتھ لوگ تھے, کیو لیگ جو پارٹی انہوں نے بنائی, اس میں سے جتنے گروپس بنے ہیں وہ ان میں سے کوئی گروپ بھی جنرل صاحب کو اون نہیں کرتا. نہ صرف یہ جو شجاعت کے ساتھ ان کے ڈیفرنسز ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمایوں اختر گروپ جو ہے, خورشید قصوری صاحب وغیرہ اور اعجاز الحق وغیرہ, ان میں سے کوئی بھی ان کو اون نہیں کرتا. تو جب ایسی صورتحال ہے تو وہ ان کے پاس جو ہم نے بات کی وہ میرا خیال ہے کہ کوشش کچھ اس طرح کی ہو رہی ہے, گو ان کے ابھی کوئی کمیونیکیشن چینلز اس طرح کے نہیں ہیں. چودھریوں کے ساتھ بھی لگتا ہے کہ ان کی ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہے, انڈائریکٹلی ضرور ہو رہی ہے, اور جب آپس میں ان کی کمیونیکیشن گیپ اتنا زیادہ ہوگا تو پھر بہت مشکل ہے کہ وہ فیوچر میں کوئی فوری طور پہ ایسا سیٹ اپ بنا سکیں. وہ کہتے ہیں جب بھی الیکشن ہوگا میں پاکستان آؤں گا. اس پہ بات کرتے ہیں, کال ہے میرے خیال ہے, کال لے لیں. جی کالر کی تو بات سننی چاہیے. السلام علیکم. میرے ساتھ مجھے لگتا ہے نہیں, وہ کالر کی ڈراپ ہو گئی میرے خیال.
اچھا لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مشرف صاحب کا کانفیڈنس لیول تو کبھی بھی لو نہیں ہوا تھا. وہ تو جس صبح انہوں نے ریزائن کیا اس سے پچھلی رات بھی جن لوگوں سے بات ہوئی تھی آپ کو میں بتاؤں, وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس وقت تک بہت کانفیڈنٹ تھے کہ وہ ریزائن نہیں کریں گے. جب ہم ان کے وہاں پہ تھے تو اس دن بھی پرنس جو وہاں کے ہیں شیخ محمد, جی جی, انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر بھیج